أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کا آیت نمبر 234 اور 235 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے خامد فوت ہو جائیں اور وہ بیوہ رہ جائیں۔ بنیادی طور پر ان عورتوں کی عدت کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ بیوہ عورت جس کا خامد فوت ہو چکا اور وہ امید سے نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت کی مدت جو یہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اور دوسری وہ بیوہ عورت ہے، خامد فوت ہو گیا لیکن وہ امید سے تھی، حاملہ تھی، تو اس کی عدت اب 4 ماہ 10 دن نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے، یعنی جو اس کے پیٹ کے اندر ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت میں چند اور مسائل جو یاد رکھنا ضروری ہیں وہ یہ کہ دوران عدت نکاح کر لینا کسی دوسری جگہ پہ یہ شدید حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے قرآن شریف میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو فوتگی کی عدت ہے یہ ہر عورت کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس میں عدت کی 2 وجہیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک نسب کا ظاہر ہونا کہ جو خامد فوت ہو گیا اس کی وجہ سے پیٹ میں کچھ چیز موجود ہے یا نہیں، تو اگر فوری آگے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لے گی، بعد میں اللہ اولاد دے گا تو اب اس کے متعلق شکوک و شبہات ہی رہیں گے کہ یہ پہلے خامد سے تھا یا اس خامد سے، تو ایک مقرر شریعت نے مقرر کر دی ہے، اسی کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نسب کی حفاظت اور جو کچھ پہلے خامد سے پیٹ میں ہے اس کا ظاہر ہونا، اور دوسری بڑی وجہ اس بیوہ عورت کی عدت کی اس کے خامد کے دنیا سے جانے کا صدمہ ہے، افسوس ہے۔ تو یہ افسوس کے لیے جو ہے نا وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر کی گئی ہے۔
تو اب ظاہر ہے پھر اس میں عورت کی عمر کچھ بھی ہو، اب یہ بڑا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا لیکن عورت کی عمر زیادہ ہے، 70-80 سال اس کی عمر ہے، تو کیا وہ بھی عدت میں بیٹھے گی؟ جی وہ بھی عدت میں بیٹھے گی، کیونکہ خامد کے جانے کا افسوس تو اسے بھی ہے۔ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے جو اسی آیت تجربہ کی مزید تفصیل بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر 5334 فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال، فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا علی زوج 4 اشہر و10، سوائے اس کے خامد کے جب وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے۔ اب عدت کے درمیان کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدت خامد کے گھر میں ہی گزرے گی، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے فوتگی کی عدت ہو، وہ خامد کے گھر ہی گزرے گی، وہیں انتظام و اسباب کیے جائیں گے۔ اس دوران وہ زیب و زینت کو استعمال نہیں کرے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غسل ہی نہ کرے یا صاف کپڑے ہی نہ پہنے، یہ تو معاملے کرے گی، ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن جس طرح خامدوں والی عورتیں یا عام نارمل حالات میں زندگی گزارنے والی عورتیں زیب و زینت استعمال کرتی ہیں وہ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ افسوس کی حالت میں ہے۔ رنگین اور ریشمی کپڑے نہیں پہنیں گی، خوشبو، سرما اور زیب و زینت والا تیل استعمال نہیں کرے گی۔ اگر ویسے تیل اپنے سر کے لیے، سر کی بہتری کے لیے لگانا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ مہندی نہیں لگائے گی، حج عمرہ پہ نہیں جائے گی، بغیر کسی سخت مجبوری کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ مثلاً گھر میں کوئی کھانا کہیں سے لے کے آنا ہے، کوئی اور ضروری چیز لے کے آنی ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے پردے کی حالت میں، پھر فوری گھر سے واپس آ جائے۔ کوئی فوتگی ہو گئی ہے وہاں پہ افسوس کے لیے جانا یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو یہ فوتگی کی والی عدت کے جو ہے نا چند مسئلے ہیں کہ اس نے کیسے اس گھر میں عدت گزارنی ہے۔ فرمایا والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں لگائے رکھیں، اربعۃ اشہر و عشرہ، اربعۃ اشہر 4 ماہ و عشرہ اور 10 دن، فیضا بلغنا اجلہن، اور جب پہنچ جائیں وہ اس مدت کو، اپنی اس مدت کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما، اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، بالمعروف، مناسب طریقہ پر، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما عذرتم بہ، اس بات میں کہ اشارے سے تم بھیجو، من خطبت النساء، ان عورتوں کو نکاح کا پیغام، او اکننتم، یا جو تم چھپائے ہو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرون، ضرور ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، البتہ تم وعدہ نہ لینا ان سے، سرًا، خفیہ طور پر، الا، مگر یہ کہ ان تقولوا، تم ان سے کہو، قولا معروفا، شریعت کے مطابق کوئی بات، ولا تعزموا، اور نہ پکی کر لو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، سو اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ پہلی آیت میں تو ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ عدت گزارنی کتنا عرصہ ہے، اور پھر عدت کے بعد وہ عورت آگے آزاد ہے مناسب طریقے سے، شرعی اصول و ضوابط کے مطابق، جہاں اسے بہتر لگے وہ اپنی شادی کر سکتی ہے۔ تو فرمایا والذین یتوفون منکم،
وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، وہ عورتیں انتظار کریں 4 اشہر و عشرہ 4 ماہ اور 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب پہنچ جائیں وہ اپنی اس مدت کو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں بالمعروف مناسب طریقے سے، یعنی شرعی اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ آگے دوسری آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو عورت عدت کے اندر ہے اب تم اسے بالکل ظاہراً نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، اب اس کے گھر میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور تم آگے خوشی کے معاملات کر رہے ہو، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، اس لیے یہ ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ البتہ اگر تمہارے دل کے اندر بات ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا تو وہ اپنے دل کے اندر یہ بھی رکھو، مدت گزرے گی تو پھر آگے بات چلا دینا، البتہ اشارے کنائے میں کوئی پیغام بھیج سکتے ہو، باقی ظاہراً یہ چیز کرنے کی ممانعت ہے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی گناہ نہیں تم پر فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو، او اَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یا چھپائے ہوئے ہو جو تم اپنے دلوں میں، یعنی ارادے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ عالم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کا ان سے ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا البتہ ان سے خفیہ طور پر تم نے وعدہ نہیں دینا۔ یہ تو پھر ظاہراً بات ہوگی کہ بات ساری کی پھر اس سے وعدہ لیا کہ عدت گزرنے کے بعد تم نے میرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے، فرمایا یہ نہیں کرنا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا مگر ان سے وہ بات کرو جو شریعت کے مطابق ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور پکی نہ کر لو نکاح کی گرہ کو حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ ان کی عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا سو اس سے ڈرتے ہو۔ وہ لوگوں سے چھپ چھپا کے جو بھی کرو کہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، اللہ تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جان لو اللہ بہت بخشنے والا اور حلم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔